کتابوں کا تذکرہ کروں گا، اس کے بعد جو ہے پھر پیج جو ہے آپ لوگ پھر اوپر کیجیے گا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال ابن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد جیسا کہ پچھلے ہفتے کے اندر یہ ذکر کیا گیا تھا، یعنی تفسیر و مصطلح الحدیث کے تحت، کہ علم مصطلح کی نشاط، اس کی شروعات کب ہوئی، اور اسی طریقے سے اس کا پروان جو ہے کیسے جو ہے چڑھا۔ تو صحابہ کے دور میں ہی یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہے حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، لیکن اس کے بہت کم جو ہے کوششیں تھیں اس تعلق سے، یعنی زیادہ تر اپنے حافظہ کے اوپر جو ہے ان کا جو ہے اعتماد تھا۔ تو صحابہ حدیثوں کو اکثر و بیشتر جو ہے یاد کرتے تھے، اور اس حدیث کو دوسرے صحابی تک جو ہے پہنچاتے تھے۔ کچھ صحابی ایسے بھی تھے جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، وہ حدیثوں کو جو ہے لکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی کچھ احادیث کے جو ہے حصے تھے جو لکھے ہوئے تھے، اور بھی کئی سے صحابی کے پاس موجود تھا۔ یہ سلسلہ جو ہے موجود تھا، ایسا نہیں کہ یہ بعد کے دور میں ایسا سلسلہ جو ہے شروع کیا گیا ہے، بلکہ صحابہ کے دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے لکھوایا تھا، لیکن اس کے جو شروعات تھی یا اس کے اوپر جو کام تھا وہ کم تھا۔ زیادہ تر جو ہے حافظہ کے اوپر جو ہے اعتماد جو ہے کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کی اگر تعداد جو ہے یعنی دنیا سے اٹھنے لگی، یعنی موت سے ہمکنار ہونے لگے، تو صحابہ جو زندہ تھے اس وقت، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس احادیث کی جو ہے حفاظت کیا جائے، تو انہوں نے جو ہے یہاں سب کتابت جو ہے شروع کیا، اور باقاعدہ طور پر جو ہے اس تعلق سے جو کتابیں جو ہیں لکھی گئیں۔ اور اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے رجال کے تعلق سے جو ہے تفتیش کیا جانے لگا کہ کون کس سے جو ہے روایت کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، تو اس شخص سے کہا جاتا کہ سموا لنا رجالکم، یعنی سلسلہ سند کو جو ہے پیش کرو، ان لوگوں کے نام بتاؤ جن سے تم لوگوں نے سنا ہے۔ تو اب یہاں سے جو ہے پوری ایک قواعد جو ہے بنے، اصول بنے، کہ بغیر کسی کے جانچ پڑتال کے اور بغیر کسی کے عقیدہ اور منہج کو سمجھے بغیر جو ہے احادیث رسول کو جو ہے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے مختصر سی جو بات ہے جو ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے جو ہے اس تعلق سے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک بات گزری کہ جو ابھی ذکر کیا گیا کہ سموا لنا رجالکم، تو عبداللہ بن سیرین رحمہ اللہ جو تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کا یہی قول تھا کہ سموا لنا رجالکم، اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ الاسناد من الدین، کہ یہ سند جو ہے، یہ سلسلہ چین ہے، چین سسٹم جو ہے، یہ اس کو جو ہے سند کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگ جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں جو ہے آئیں گی۔ تو سلسلہ سند جو ہے دین کا جو ہے حصہ ہے۔ ولولا الاسناد لقال من شاء، تو اگر یہ دین اگر یہ سلسلہ سند اگر نہیں ہوتا، تو جو انسان جس کا جو دل چاہتا وہ بولنا جو ہے شروع کر دیتا احادیث رسول کے جو ہے تعلق سے۔ تو اس لیے یہ دین کا جو ہے حصہ ہے، اور اس کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے، یعنی سند کے تعلق سے۔ اس لیے کہ اگر یہ سند اگر نہیں ہوتا تو جس کا جو من چاہتا وہ بولنا جو ہے شروع کر دیتا۔ تو اسی لیے سلسلہ سند کی بنیاد جو ہے ڈالی گئی کہ کون کس سے جو ہے سن رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کتاب کے تعلق سے بھی بات آئی کہ سب سے پہلے جو ہے کس نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے لکھا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے کس نے جو ہے کتابیں جو ہے لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نام آتا ہے قاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام الہرمزی، جو 360 ہجری کے اندر جو ہے وفات پاتے ہیں، اور ان کی کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ اب اس کے بعد جو ہے صفحہ 13 کے اندر جو ہے کچھ مشہور جو ہے کتابیں ہیں، مصنفات ہیں علم المصطلح کے اندر، جیسا کہ عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ اشہر المصنفات فی علم المصطلح،
کہ علم المصطلح کے تعلق سے جو ہے مشہور کچھ مصنفات ہیں، اس میں جو ہے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، ایک نمبر میں قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام الہرمزی، جو 360 ہجری کے اندر جو ہے وفات پاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 2 نمبر میں دیکھیں چند کتابوں کا نام جو ذکر کیا جائے گا، معرفت علوم الحدیث ہے، اس کے جو مصنف ہیں وہ ہے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النسابوری۔ اسی طریقے سے جو ہے 5ویں نمبر پر دیکھیں صفحہ 14 میں الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس کے جو راوی ہیں اس کے جو مصنف ہیں وہ ہے خطیب البغدادی، جو انہوں نے یہ بہترین کتاب جو ہے انہوں نے تصنیف جو ہے کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی کتابیں جو ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، جیسے اسی پیج کے جو ہے 8ویں نمبر پر جو ہے جو حدیث ہے مصطلح کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے علوم الحدیث، جو لکھے ہوئے ہیں ابن صلاح کے نام سے جو ہے مشہور ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تدریب الراوی ہے صفحہ 15 کے اندر، اور 10 نمبر کے اندر تدریب الراوی امام نووی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی فی شرح تقریب نواوی، یعنی امام نووی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تقریب، اس کی شرح ہے تدریب الراوی، اور یہ تدریب الراوی کے جو مصنف ہیں وہ ہے امام سیوطی رحمہ اللہ۔ اسی طریقے سے صفحہ 16 پر دیکھیں نخبۃ الفکر ہے، اور نزہۃ النظر بھی ذکر کیا جاتا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو مصطلح کے اوپر جو ہے یہ سب کتابیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں، ان کو جو ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے باقاعدہ جو آج ہم لوگوں نے جو ہے جو عبارتیں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور پچھلے درس کے اندر جو ہے یہ بات آئی تھی کہ مصنف جو ہے کچھ تعریفات کو جو ہے بیان کریں گے علم المصطلح کی کچھ تعریفات کے تحت، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے الباب الاول کا جو ہے ذکر آ گیا کہ باب الاول میں کیا ہے، باب الثانی میں کیا ہے، باب الثالث میں کیا ہے، اور اسی طریقے سے الباب الرابع کے اندر جو ہے کن باتوں کا جو ہے تذکرہ ہے۔ تو یہاں ابھی ہم لوگ صرف جو ہے تعریفات کے اوپر جو ہے ابھی ہم لوگ دھیان دیں گے کہ علم المصطلح جو ہے کسے کہتے ہیں۔ تو علم المصطلح کی تعریف ہے کہ ہوا علم باصول و قواعد، کہ علم المصطلح وہ علم ہے جو اصول اور قواعد کے ساتھ ہے، یعرف بها احوال السند والمتن، اس علم کے ذریعے سے، بها یعنی اس علم کے، یہ اس اصول کے ذریعے سے، اس علم المصطلح کے ذریعے سے سند اور متن کے حالتوں کو جو ہے پہچانا جاتا ہے، من حیث القبول والرد، یعنی قبول اور رد کے حیثیت سے، کہ کس حدیث کو جو ہے ہم قبول کریں گے اور کس حدیث کو جو ہے رد کریں گے۔ تو مین جو چیز کیا ہے وہ ہے سند اور متن۔ تو سلسلہ سند کو دیکھا جاتا ہے کہ سند جو ہے سب کا جو ہے مل رہا ہے کہ نہیں، سب نے ایک دوسرے سے سنا ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے جن جن لوگوں نے جس سے سنا ہے ان سب لوگوں کے حالات زندگی جو ہے کیسے ہیں، یعنی وہ اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، کبیرہ گناہوں میں ملوث تھے یا نہیں تھے، اسی طریقے سے بدعات کے اوپر جو ہے کاربن تھے یا نہیں تھے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل سنت میں سے تھے، یعنی موحد تھے، سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے تھے، بدعاتوں سے بچنے والے تھے، تو ان کے حدیثوں کو جو ہے لیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے مشرک ہوتا یا منافق ہوتا یا شیعہ ہوتا یا اہل بدعات میں سے ہوتا اور اپنے بدعات کو جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے افشا کرتا، پھیلاتا، یا کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتا اور اس کو جو ہے پسندیدگی کے ساتھ جو ہے ان کو دیکھتا، تو پھر ایسے لوگوں کے حدیثوں کو نہیں لیا جاتا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ علم المصطلح کی تعریف میں کیا ہے کہ وہ علم ہے جو اصول اور قواعد کے ساتھ ہے، اور اسی اصول اور قواعد کے ذریعے سے جو ہے سند اور متن کے حالتوں کو پہچانا جاتا ہے، تاکہ حدیث کو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے۔ متن کیا ہے؟ یعنی ٹیکسٹ، جو الفاظ ہیں، جیسے قرآن کے جو الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے اسے متن کہتے ہیں۔ یا اور اسی طریقے سے جو ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں تو وہ سب جو ہے متن ہے۔ تو متن کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوا تھا کیا وہی الفاظ استعمال ہے، یا اس کے معنی کم سے کم مفہوم کو جو ہے ادا کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں اپنی طرف سے جو ہے کسی چیز کا جو ہے اضافہ کر دیا جائے۔ یعنی آگے جیسے ہم لوگ پڑھیں گے کچھ بہت سارے ایسے اصطلاح، جیسے اضطراب کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، اضطراب کی حدیث، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے ٹکڑے کو دوسری حدیث کے ٹکڑے میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس میں جو ہے چینجنگ جو ہے کیا جاتا ہے، تو اس ناحیے سے اس حدیث کو جو ہے لیا نہیں جاتا ہے۔ تو جو یہ حذف و اضافہ کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کو اس میں ملا دینا، اس کا اس میں ملا دینا، تو اس ناحیے سے ان سب کو جو ہے
رد کیا جاتا ہے، تو متن اسی کو کہتے ہیں۔ اب علم المصطلح اس کا موضوع کیا ہے، یعنی کس بنیاد پر جو ہے اس کو، کس وجہ سے جو ہے اس کو جو لکھا گیا ہے۔ موضوعہ، مصنف کہتے ہیں دکتور محمود الطحان حفظہ اللہ، کہ اس کا موضوع کیا ہے، السند والمتن من حیث القبول والرد۔ اس کا موضوع ہے کہ سند اور متن، یعنی بحث جو کیا جائے گا سند اور متن کے ہی اعتبار سے، کہ کب اس کو جو ہے قبول کیا جائے اور کب اس کو جو ہے رد کیا جائے، یعنی حدیث کب جو ہے مقبول ہوگا اور کب جو ہے مردود ہوگا، سند اور متن کے ہی اعتبار سے جو ہے، یا اسی پر جو ہے اس کی بنیاد جو ہے رکھی جائے گی۔ اب علم المصطلح کا ثمرتہ، فائدہ کیا ہے، تو مصنف بیان فرماتے ہیں کہ وہ ثمرتہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، کہ صحیح اور اسی طریقے سے جو کمزور جو احادیث ہیں اس کے درمیان جو ہے تمیز کیا جائے، فرق کیا جائے۔ سقیم یعنی کمزور، تو کمزور سے مراد یہاں پر جو حدیثیں ضعیف ہیں، من السقیم من الاحادیث، احادیث میں سے جو حدیثیں جو ہے کمزور ہیں، جس کے راوی جو ہے صحیح نہیں ہیں، اور وہ حدیثیں جس کے راوی جو ہے صحیح ہیں اور الفاظ بھی صحیح ہیں، تو صحیح اور ضعیف کے درمیان جو ہے تمیز کیا جائے، فرق کیا جائے، یہ اس علم المصطلح کا جو ہے فائدہ ہے۔ اب یہاں سے چوتھے نمبر پر جو ہے مصنف کہتے ہیں الحدیث، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث، انسان کہتا ہے کہ حدیث ہے حدیث ہے، تو حدیث کے کیا معنی؟ تو لغتاً اور اصطلاحاً جو ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو لغتاً ہمیں دیکھنا ہے کہ حدیث کا مطلب ہے الجدید، جدید کے معنی میں، یعنی نیا کے معنی میں، ویجمع علی احادیث، اور حدیث کی جمع جو ہے احادیث آتی ہے، ٹھیک ہے، علی خلاف القیاس، قیاس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نحوی بحث ہے، نحوی بحث کے اندر ہمیں جانا نہیں ہے کہ اب وہ کیوں خلاف ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس میں ابھی ہمیں نہیں جانا ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے جو علم المصطلح ہے اس کے تعلق سے ہمیں جو ہے باتیں کرنی ہے۔ اصطلاحاً جو ہے حدیث کی تعریف کیا ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی اضافت کیا جائے، اضافت یعنی جو بات آپ کی طرف منسوب کیا جائے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فعل ہے، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تقریر ہے، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صفت ہے، تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے حدیث کے مفہوم کو جو ہے سمجھ سکتا ہے۔ تو اصطلاحی تعریف جو ہے اصل ہوتا ہے، ہمیشہ یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی اگر تعریف اگر کیا جائے تو اس میں اصطلاحاً جو ہے کیا تعریف کیا گیا ہے اس کا جو ہے اعتبار جو ہے کیا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے اہمیت جو ہے دی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا بات ہے، حدیث کسے کہیں گے، کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے منسوب کیا جائے وہ اس چیز کو جو ہے حدیث کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ حدیث جو ہے قولی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو جو ہے کہا ہو یا کسی بات کو جو ہے حکم دیا ہے، جیسے بہت سارے ایسے احادیث کے اندر جو ہے اس کی مثالیں جو ہے ہمیں جو ہے مل سکتی ہیں، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کوئی فعل ہو، جیسے صحابی کہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسواک جو ہے کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی ایسا عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے انکار نہیں کیا، جیسے مثال کے طور پر دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کہتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل جو ہے نبی کے بعد ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا لیکن آپ نے انکار نہیں کیا، تو گویا کہ صحابہ نے یہ بات کہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا تھی۔ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، حدیث تقریری۔ تو یاد رکھیں کہ حدیث قولی کسے کہتے ہیں، حدیث فعلی کسے کہتے ہیں، حدیث تقریری کسے کہتے ہیں، اور صفت کسے کہتے ہیں۔ تو صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ مبارک ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب ہیں، تو یہ سب جو ہے حدیث صفتی جو ہے اس کو تصور کیا جائے گا۔ تو اس اصطلاح کو جو یاد رکھیں اور اس مفہوم کے تحت جو ہے باتوں کو بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے الخبر، پانچویں نمبر پر خبر کے جو ہے کیا معنی ہے۔ لغت میں النبأ، خبر جو ہے نبا، یعنی نبا کے مطلب بھی خبر ہوتا ہے، تو نبا کہتے ہیں، وجمعہ، اور خبر کی جمع جو ہے اخبار آتی ہے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو فیہ ثلاثۃ اقوال، اس کے جو تین قول ہیں خبر کے تعلق سے، اصطلاح کی جو تعریف کی گئی اس میں جو تین اقوال ہیں وہی ہے۔
پہلا ہے وہ مرادف للحدیث، کہ خبر جو ہے حدیث کے مرادف ہے، یعنی حدیث کا جو معنی ہے وہی جو ہے خبر کے بھی معنی ہے. اے ان معناہما واحد اصطلاحا، یعنی اصطلاحی طور پر دونوں کا معنی جو ہے ایک ہے. تو ایک اس کی تعریف ہوئی خبر کی. دوسری تعریف جو ہے مصنف کہتے ہیں کہ مغایر لہو، جو حدیث سے جو ہے جدا ہے. اے فالحدیث، حدیث کیا ہے؟ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے روایت کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے منسوب کیا جائے. والخبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے جو ہے باتوں کو بیان کیا جائے. جیسے اگر کوئی دوسرا انسان آ کے کوئی خبر دیتا ہے، یا اسی طریقے سے بادشاہ کوئی خبر دیتا ہے تو اس کو جو ہے خبر کہیں گے. تو بعض نے یہ حدیث اور خبر کے درمیان یہ فرق کیا ہے. تیسری تعریف اصطلاحی طور پر جو ہے کہا ہے کہ اعم منہ، کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے عام ہے. یعنی حدیث اے فالحدیث، حدیث کیا ہے کہ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے روایت کیا جائے. والخبر، خبر یہ ہے کہ ما جاء عنہ او عن غیرہ، کہ خبر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیان کیا جائے اور آپ کے علاوہ سے بھی جو بیان کیا جائے. تو یہاں پر یہ تھوڑا سا فرق ہے، 2 نمبر اور 3 نمبر میں فرق ہے. 2 نمبر میں کیا تعریف کیا گیا خبر کی؟ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے جو ہے باتوں کو بیان کیا جائے اسے جو ہے خبر کہتے ہیں. اور 3 نمبر میں جو اس کی تعریف کیا گیا ہے کہ خبر یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو بھی خبر کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ اگر بیان کرتے ہیں تو اسے بھی خبر کہتے ہیں. تو یہ یہاں پر جو ہے یہ تعریفات جو ہے آپ کے سامنے جو ہے کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے اثر ہے. اثر کسے کہتے ہیں؟ اثر لغت میں جو ہے بقیت الشیء، یعنی کسی بھی چیز کے باقی حصے کو جو ہے اثر کہتے ہیں. اصطلاح میں اس کے 2 قول ہیں. پہلا کیا ہے؟ ہوا مرادف للحدیث، کہ یہ حدیث کے جو ہے مرادف ہے، یعنی جو حدیث کا معنی ہے وہی اثر کا بھی معنی ہے. اے ان معناہما واحد اصطلاحا، یعنی ان دونوں کا معنی اصطلاحی طور پر جو ہے ایک ہی ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ مغایر لہ، یہ حدیث اثر جو ہے حدیث سے جو ہے جدا ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ، کہ اثر وہ ہے جس کی نسبت جو ہے صحابہ یا تابعین کی طرف کیا جائے، اب چاہے وہ تابعین کے یا صحابہ کے اقوال ہوں یا ان کے افعال ہوں، تو اس کو جو ہے اثر جو ہے کہتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے ان باتوں کو جو ہے تذکرہ جو ہے کیا گیا ہے کہ اثر کیا ہے، اور اسی طریقے سے خبر کیا ہے، اور جو ہے حدیث جو ہے کیا ہے. تو یہاں ان تمام چیزوں کے درمیان جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے فرق ہے. اس کے بعد دیکھیں اسناد، اسناد کے تعلق سے کہ الاسناد لہو معنیان، اسناد کے جو 2 معنی ہیں. پہلا معنی کیا ہے کہ عزو الحدیث الی قائلہ مسندن، کہ حدیث کی نسبت، عزو الحدیث یعنی حدیث کی نسبت کیا جائے الی قائلہ اس کے کہنے والے کی طرف مسندن، سند کے ساتھ. میں بتاتے ہیں کہ سلسلۃ الرجال، کہ لوگوں کا جو ہے سلسلہ یعنی سلسلہ چین، الموصلۃ للمتن، جو متن تک جو ہے پہنچانے والا ہو. وَهُوَ بِهَذَا الْمَعنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَدِ، اور یہی جو ہے سند کے جو ہے مرادف جو ہے معنی ہے، یعنی سند کے جو معنی ہوں گے یہی جو ہے اسناد کے بھی معنی ہوں گے. السند، سند اب کسے کہتے ہیں؟ لغت میں المعتمد، معتمد کے جو ہے معنی میں آتے ہیں. وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لأن الحدیث یستند الیہ، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کا نام جو ہے رکھا گیا ہے اس لیے کہ حدیث جو ہے یستند الیہ، اسی پر جو ہے اس کے سند ہے، اس کا جو ہے اعتماد ہے. ویعتمد علیہ، اور اس پر جو ہے بھروسہ ہے. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں سند؟ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، کہ لوگوں کا وہ سلسلہ جو متن تک جو ہے پہنچانے والا ہو. تو سند کی یہ جو ہے اصطلاحی تعریف ہے. ابھی تھوڑے سے ہے متن. المتن، متن کسے کہتے ہیں؟ لغت میں کہتے ہیں کہ ما صلب وارتفع من الارض، کہ جو سخت ہو اور زمین سے جو ہے اونچا ہو. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ما ينتهي الیہ السند من الکلام، کہ جو یعنی سند کی جہاں انتہا ہو کلام کی، یعنی باتوں کی جو سند ہے جہاں اس کی انتہا ہو، جہاں اس کی باتیں ختم ہوتی ہے اسے جو ہے متن کہتے ہیں. تو متن جہاں پر جا کر کچھ الفاظ جو ختم ہوتے ہیں اسے جو ہے متن کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے مسند جو ہے تعریف کرتے ہیں. مسند جو ہے کسے کہتے ہیں؟ تو مسند بے فتح نون، نون کے فتحہ کے ساتھ. تو لغت میں کہتے ہیں کہ اس میں مفعول ہے، مسند جو ہے اس میں مفعول ہے کہ من اسند الشیء الی، کہ جو انسان جو ہے اس کسی چیز کی نسبت جو ہے اس کی طرف جو ہے کرے. بمعنی عزاہ ونسبہ الیہ، یعنی اس کی طرف جو ہے
اس بات کو جو ہے منسوب کرے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس کے تین جو ہے معانی ہے، لہو ثلاثۃ معانی، اس کے تین معانی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، کل کتاب ہر وہ کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی جس میں تمام صحابی کی روایتوں کو جو ہے جمع کیا گیا ہو، علی حدۃ، حدہ کا مطلب دوسرے سے جو تمیز کرنا، جو دوسرے سے تمیز کرے وہ کتاب، اسے جو ہے مسند کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسند کی تعریف کیا ہے کہ الحدیث المرفوع، مرفوع حدیث، المتصل سندن، جو سند کے اعتبار سے جو ہے متصل ہو، یعنی کہیں بھی سلسلہ سند جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، ایک نے دوسرے سے بیان کیا، دوسرے نے تیسرے سے بیان کیا، تو سب سلسلہ سند جو ہے بالکل صحیح ہو، کہیں بھی ایک دوسرے سے کڑی جو ہے ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ تیسری تعریف کیا ہے کہ ان یراد به السند فیکون بهذا المعنى مصدرا میمیا، کہ سند کے معنی جو ہے مصدر کے طور پر جو ہے مصدر جو ہے میمی ہے، اس ناحیے سے اس کو جو ہے مسند جو ہے کہا جاتا ہے۔ اب 11 نمبر میں دیکھیں کہ المسند، نون کے کسرہ کے ساتھ، ہوا من یروی الحدیث بسندہ، مسند کسے کہتے ہیں کہ جو اپنی سند کے ساتھ جو ہے حدیث کو بیان کرے، جو انسان خود جو ہے اپنی سند کے ساتھ جو ہے حدیث کو جو ہے بیان کرے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس طریقے سے خود جو ہے بیان کرتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے حدیثوں کو میں نے سنا ہے۔ کہ سواء اکان عنده علم، چاہے اس کا علم جو ہے اس کے پاس ہو، ام لیس له الا مجرد الروایہ، یا صرف اور صرف جو ہے اس کے پاس جو ہے روایت ہو۔ یعنی اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس سے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو اگر اس بات کے جو ہے صرف اور صرف اگر اس کے پاس اس کے علم ہو تو اسے جو ہے مسند جو ہے کہتے ہیں۔ 12 نمبر میں دیکھیں المحدث، محدث کسے کہتے ہیں کہ ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا، کہ جو علم حدیث کے ساتھ جو ہے مشغول ہو، روایتا یعنی روایت کرتے ہوئے، و درایتا یعنی سمجھ کے ساتھ، حدیثوں کو سمجھتا بھی ہو اور روایت بھی کر رہا ہو، تو اسے جو ہے محدث کہتے ہیں۔ وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ، اور بہت ساری روایتوں کے اوپر جو ہے وہ جانکار بھی ہو، یطلع مطلع ہو یا جانکار ہو، وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، اور اسی طریقے سے حدیث کے جو روات ہیں، جو راوی ہیں، راوی کی جمع روات، جو راوی ہیں اس کے حالتوں کو بھی جاننے والا ہو، اسے محدث کہتے ہیں۔ 13 نمبر میں دیکھیں الحافظ، حافظ کسے کہتے ہیں؟ اس میں جو دو قول ہے کہ یہ مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین، کہ یہ محدث کے ہی مرادف ہے اکثر محدثین کے نزدیک، یعنی جو محدث کی جو تعریف ہے وہی حافظ کی بھی تعریف ہے۔ با میں کہتے ہیں کہ وقیلا ہوا، کہ حافظ کسے کہتے ہیں؟ ہوا ارفع درجۃ من المحدث، یعنی محدث سے ایک درجہ جو ہے وہ اونچا ہوتا ہے حافظ، بحیث یکون معرفہ ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، یعنی ہر طبقہ کے لوگوں کو جو ہے جاننے والا ہو، جس سے اکثر لوگ جو ہے جاہل ہوتے ہیں۔ ہر طبقہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے صحابہ کے ایک دور ہے، تو صحابہ کے دور میں جتنے لوگ ہیں، یا اسی طریقے سے اب صحابہ کے آخری دور میں اگر تابعین اگر آتے ہیں، تو تابعین نے جو ہے تقریباً جو ہے صحابہ کے دور کو دیکھا ہے، تو یہ ایک نسل سے ہے، ایک زمانے سے تقریباً جو ہے قریب ہے، تو اسی لیے اسے جو ایک طبقہ میں جو ہے رکھا جاتا ہے۔ اور اگر بہت تفاوت ہو، جیسے صحابہ کا ایک دور ختم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے تبع تابعین کا یا تابعین کے جو آخری دور اگر شروع ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اب یہ دوسرا طبقہ جو ہے شمار کیا جائے گا۔ تو ایک طبقہ سے مراد یہی ہے کہ اسی دور میں تقریباً جو ہے لوگ جو ہے موجود ہیں، یا اگر استاد ہیں تو استاد اپنے آخری عمر میں ہے، اور اس کے پاس جو ہے ایک نئے شاگرد جو ہے آتے ہیں، تو تقریباً اس کے زمانے کو جو ہے پا لیا، تو وہ اس طبقے میں جو اس کا جو ہے شمار ہوگا۔ تو یہ ہے طبقہ سے مراد۔ اور آخری بات آج کے اس درس کی، الحاکم، حاکم کسے کہتے ہیں؟ ہوا من احاط علما بجمیع الاحادیث، کہ جو تمام احادیث کے علم کا جو ہے احاطہ کیے ہوا ہو، یعنی گھیرے ہوا ہو، یعنی تمام احادیث کے علم جو اس کے پاس ہے، حتی لا یفوتہ منہا الا الیسیر، یہاں تک کہ ایک یا دو حدیثیں ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے موجود نہ ہو اس کے پاس، بقیہ تمام احادیث جو ہے موجود رہتی ہیں۔ وہذا علی رائے بعض اہل علم، اور یہی رائے جو ہے بعض اہل علم کے ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے جو ہے تعریفات کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ حدیث کے علم المصطلح کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں لغتاً اصطلاحاً، خبر کی تعریف ہے لغتاً اصطلاحاً، اثر کی تعریف ہے لغتاً اصطلاحاً، اسناد کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، محدث، حافظ، حاکم، ان تمام کی تعریفات جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے، ان کے
ان کو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ہمیں یاد کرنا ہے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے دفاع کر سکیں، اور اسی طریقے سے ضعیف حدیثیں اور صحیح جو حدیثیں ہیں ان کے درمیان جو ہے فرق کر سکیں، اور لوگوں کو جو ہے صحیح دین کی طرف جو ہے دعوت دے سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو جو ہے زندہ کر سکیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا ہے کہ جو انسان جو ہے میری سنت کو جو ہے زندہ کرے گا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی یا اس کے رفع درجات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ جو ہے فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محدثین کے طرز عمل کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر انه هو الغفور الرحیم۔